ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی پناہ شیطان کے سر سے. جب بھی قرآن پڑھنا چاہیے تو اعوذ پڑھنا چاہیے اور اللہ کی پناہ میں چلا جانا چاہیے. اور جب بھی کوئی کام شروع کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان اور بڑا رحیم و کریم ہے. ہم لوگوں نے رکوع نمبر 6 اس کو ہم لوگوں نے رکوع نمبر 6 کو ہم لوگوں نے ختم کیا تھا. اس کو ترجمہ و تفسیر سے اور اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ 7ویں رکوع سورہ مومن کی 7ویں رکوع کو ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن دکھانے والا روشن بنایا تاکہ تم چل پھر سکو، اپنا کام کر سکو. بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی احسان کو بیان کیا ہے کہ انسانوں پر، جن پر، سب پر اللہ کے کیا کیا احسان ہیں، اور راغب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس آیت سے سیکھنے کی توحید کی. اللہ کو ایک ماننا، خالق، مالک، رازق، سب کچھ اسی کو جاننا، اسی سے مانگنا، اللہ پر ایمان لانا، یہ توحید کہلاتا ہے. تو یہاں ذکر زیادہ ہے، زور ہے توحید پر. اور مکے کی سرزمین ہے اور مخاطب ہے کفار مکہ و مشرکین، وہ مخاطب ہیں، اور یہود و نصارہ بھی ہیں. مسلمانوں کی تعداد ابھی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اسلام دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے. اس لیے کافروں و مشرکوں میں ناراضگی ہے اور وہ زیادہ مخالفت میں اترے ہوئے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے احسان کو جتا رہا ہے کہ اللہ نے رات بنائے. اب رات اللہ تعالیٰ نے بنائے تو رات اگر نہیں ہوگا تو آدمی سکون سے سوئے گا کب، وہ کیا کرے گا؟
اور دن بھی بنایا، تو دن میں لوگ کام کرتے ہیں اپنا اور رات کو آرام کرتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ رات کے بعد دن ہے یا دن کے بعد رات ہے، یہ برابر دن رات چلتا رہتا ہے۔ اور اللہ کا فضل و کرم ایسا ہے کہ اب سورج غروب ہوتا ہے تو رات آتی ہے، اور پھر سورج جب اگتا ہے تو دن آتی ہے، دن کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کرم ہے کہ اگر رات نہ ہو یا دن نہ ہو، خالی راتیں رہے، خالی دن ہی رہے، تو کتنی پریشانی لوگ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، بندوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اور اس کی سہولت کے لیے اس ساری چیز کو پیدا کرتا ہے۔ یہاں صرف دو ہے، رات اور دن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب رات دن، اب کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے اللہ نے تو رات بنایا، دن بنایا، تمہارا یہ بت ہے جس کو تم پوج رہے ہو دن رات، یہ کیا بنا رہا ہے؟ یہ تو خود بنا ہوا ہے، جس کو تم نے گڑھا ہے، اس کو تم نے گڑھا ہے، اور یہ تو خود بنایا ہوا ہے، اس کے کافر مشرک نے بنایا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتا ہے، نہ دن بنا سکتا ہے، نہ رات بنا سکتا ہے، کچھ بھی بنا نہیں سکتا۔ تو یہ احسان اللہ کا ہے، اور لوگوں پر یہ احسان ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، بت کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی سب کچھ کرے گا، لیکن اس نے تو کچھ کیا نہیں۔ وہ اللہ نے جہاں رات اور دن کا ذکر دیا وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا توفکون۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، ہر شے کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ اسی طرح وہ لوگ الٹے پھر جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہاں ذکر تھا رات اور دن کے پیدا کرنے کی بات تھی، اور یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ یہ اس کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو شکر نہیں ادا کرتے لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ کی اب دوسری خوبیاں بیان کی جا رہی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہے تمہارا پروردگار ہے، مانے ربکم پالن ہار، جتنا بھی کل خالق، اور پیدا کرنے والا ہے، کل شیء، ہر چیز کو۔ اب ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تم میں تو پاور کچھ نہیں ہے، تم نے تو کچھ، وہ بت جو ہے کچھ پیدا نہیں کر سکتا، نہ وہ کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ تو ربکم مطلب ہے رب کا مطلب پالن ہار، رب العالمین ہے اللہ۔ ساری دنیا میں جتنا بھی ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، یہود و نصارہ ہو، جانور ہو، جن ہو، انسان ہو، سب کا پالن پوشن کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ خوبی تو اس بت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کو بھول رہے ہیں۔ اس بت میں وہ طاقت نہیں ہے
کہ سارے دنیا میں جتنا بھی شے ہے ہر چیز کو پیدا وہ کر دے؟ وہ تو خود بنایا ہوا ہے، وہ خالق کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا، اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، دوسرے کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ وہ بت کو پوج رہے ہیں، کام بت نے کچھ نہیں کیا، وہ تو سنتا دیکھتا بھی نہیں ہے، اور وہ خالق کیا ہوگا، رازق کیا ہوگا، پروردگار کیا ہوگا؟ یہ سب کو پیدا کرنے والا تو ہو نہیں سکتا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ خالق تو اللہ ہے، سب کو اس نے پیدا کیا، سب کو وہ روزی دے رہا ہے۔ تو اور وہی معبود ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ وَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ تو بات اصل یہ ہے کہ وہ بت پرست جتنے بھی تھے وہ نہ اللہ کو مانتے تھے نہ رسول کو مانتے تھے۔ اگر اللہ کو بھی مانتے تھے تو مشرک تھے، بت کو بھی پوچھتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کر دے گا، اور اللہ کو بھی مانتے تھے، دونوں کام۔ تو اسی کو مشرک کہتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کو بھی مانے تب ہو جائے گا، یا اللہ کو بھی مانے اور دوسرے کو بھی یقین رکھے تو مشرک ہو جائے گا۔ تو مشرک بھی اور کفار بھی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ہو رہا ہے کہ یہ اللہ ہی خالق بھی ہے، وہی سب کو روزی بھی پہنچاتا ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، لیکن یہ بت پرست عبادت بت کی کرتے ہیں، اللہ کی نہیں کرتے، رسول کو نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ یہ بات سنتے تب تو ایمان لاتے اس پر، وہ تو سننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، ان کا یقین اس پر نہیں تھا، اس لیے وہ الٹے پھر جاتے ہیں، بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے وہ بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن اترا وہ اللہ کی آیات کو، اس قرآن کو جو نہیں مانے گا وہ کافر، اس کو ماننا ہوگا۔ رسول کو نہیں مانے گا وہ کافر، اللہ کو نہیں مانے گا تو کافر مشرک۔ تو یہ کافر مشرک جو ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے، اس وجہ سے وہ بھٹک گئے ہیں، الٹے پھر گئے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ جس نے تمہارے لیے، اب آگے ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ بنایا۔ یہ زمین ہی بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ آسمان بھی بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ وہ بت نے کچھ نہیں کیا۔ تو تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ، اسی پر لوگ ٹھہرا ہوا ہے، اسی پر لوگ پیدا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، یہی مرتا ہے۔ تو یہ قرارگاہ ہے، یہ زمین جو ہے اس کو اللہ نے بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ اب پہلے وہاں ذکر تھا رات کا، دن کا، اب ذکر ہو گیا زمین کا اور آسمان کا۔ تو جو زمین کو بناتا ہے، آسمان کو بناتا ہے، وہ اللہ، اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ تجواب دوسری بات آتا ہے کہ اس نے تم کو، انسان کو صورت دیا۔ کیسی صورت؟ اچھی صورت،
اب جیسے ہاتھ اگر 5 ہاتھ کا رہتا ہے ایک کو، دوسرا چھوٹا رہتا تو بدصورت ہو جاتا، چہرہ ناک ادھر رہ جاتا ہے، کان ادھر، آنکھ ادھر. وہ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو خوبصورت پیدا کیا، حسن والا، جو سب متوازے ہے، سب کچھ کان، آنکھ، ناک، چہرہ، خوبصورتی دیا، اور پھر رزق بھی دیا، پاکیزہ رزق دیا. اللہ تمہارا پروردگار ہے، وہ برکت والا ہے اور رب العالمین ہے سارے جہان کا. اب یہ 4 بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین و آسمان، اب یہ معمولی بات تو نہیں ہے زمین آسمان کا بنا دینا. زمین پر قرار ہے، پہاڑ کو گاڑ دیا، جگہ جگہ پہاڑ ہے تو زمین ہل ڈل نہیں کر رہی ہے، نہیں تو الٹ پلٹ کرتی، وہ کر دیا. اور آسمان 7 آسمان ہے، اور اس میں آسمان سے بہت سے، سورج کی روشنی میں بہت سے ریڈیشنز ہوتے ہیں، اس کو روکتا ہے. بہت سی چیزوں سے حفاظت فرما کے تب پانی بھی برساتا ہے، وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ سب کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ آسمان بنایا جس نے، زمین بنایا، سب کو رزق بھی دیتا ہے، اور بہت ہی بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ کا نام لیجیے ہے، برکت ہوتی ہے، برکت ہے، اور رب العالمین ہے، ہمارے سار پروردگار ہے، سب کو پالنے والا. چاہے کوئی بھی ہو، جانور ہو، انسان ہو، کہیں کا بھی ہو، سب کو روزی اللہ ہی دیتا ہے. سب کو روزی جو ہے وہ اللہ دیتا ہے. تو رہنے کی جگہ بھی دیا، آرام کرنے کی بھی جگہ دیا، کھانے کے لیے بھی دیا، صورت بھی اچھی بنا دیا، سب کچھ اللہ نے کر دیا. یہ بت نے کیا کیا تو جو تم اس کو پوجتے ہو؟ تم کو پوجنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے تو اللہ کی کرنا چاہیے. تو اس کو چھوڑ کے تم اس کو جاتے ہو. کیوں کہ جو یہ قرآن اترا ہے، یہ باتیں جو ہیں یہ تو تم مانتے ہی نہیں ہو. اگر تم اس کو پڑھے ہوتے، اس پر ایمان لاتے، تو تم اس طرح کی حرکت نہیں کرتے، نہیں بھاگتے. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. کہا کہ وہی زندہ رہنے والا ہے. جتنا انسان ہے یا جانور ہے یا اور بھی جو چیز ہے، سب ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے. صرف اللہ کی ذات زندہ رہے گی، اور وہ بت بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. اور جو بت کو ماننے والے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے، وہ سب ختم. صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، شروع سے لے کے. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. یہ ہے اللہ. وہ بت کیا ہے؟ تو اس کو پوج رہے. فادعوه مخلصین لہ الدین. حکم ہو رہا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، خالص اسی کی عبادت کرو، اور اس میں شرک کو شامل مت کرو. شرک کو شامل مت کرو. اللہ کو چھوڑ کے دوسرے سے نہ مانگو، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کی عبادت مت کرو. پوجنا ہو، عبادت کرنا ہو تو صرف اللہ کی کرو، اور وہ خالص کر کے. اب اللہ کو بھی مان رہے ہیں، بت کو بھی مان رہے ہیں تو شرک ہو جائے گا، یا دوسرے پر خیال کر رہے ہیں تو شرک ہو جائے گا. تو شرک سے منع کیا گیا، اور خالص دین کو، عبادت کو خالص بنانا چاہیے، مگر صرف اللہ کو چھوڑ کے اور کسی دوسرے پر خیال نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب یہ بات ہے کہ وہ بت کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے تو تمام تعریفیں جتنے بھی ہیں دنیا میں، آسمان میں، زمین میں، جتنا بھی ہوگی وہ سب اللہ کے لیے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ، مانے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو اس کے ساتھ
الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھنا چاہیے، وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور حدیث شریف میں حضرت زبیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین پڑھے تو لا الہ الا اللہ بھی کہہ لیا کرو، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد وہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ نعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے سلام کے بعد، اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور نسائی شریف میں ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وأمرت ان اسلم رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ قل انی نہیت، اب یہاں ہے کہ آپ فرما دیں بے شک مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی پرستش کروں جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو۔ جب میرے پاس آ گئی میرے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے اپنی گردن جھکا دوں۔ یہ واقعہ ہوا ایسا کہ یہ تو سب خاندان ہی کے لوگ تھے ان کے، جو مخالفت میں تھے، اور بھی ان کے رشتہ دار لوگ تھے۔ تو اس میں سے کچھ لوگ گئے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ باپ دادا کے دین پر لوٹ آئیے، کیا اللہ اللہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اسی پر یہ آیت اتری کہ ہم کو روک دیا گیا ہے بتوں کی پوجا سے، ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اس کی تم پوجا مت کرو، مجھے منع کر دیا۔ انی نہیت مانے منع کر دینا، ہم کو منع کر دیا گیا ہے۔ ان اعبد اللہ، بس ان کی پرستش کروں جن کی تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ جو اللہ کے سوا تم جس کو پوچھتے ہو اس کو ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اس کو۔ جب میرے پاس آ گئی اور کھلی نشانیاں بھی آ گئی کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے اپنی گردن مثلاً اسلم مانے سر جھکا دے، کہاں؟ اسلام کی طرف، مانے اللہ کی طرف، اللہ کے، اور بتوں کا اسی لیے ہم اس سے عبادت کرنے نہیں جائیں گے، ہم کو منع کیا گیا۔ ہمارے پاس دلیل آ گئی، کھاتے تم اللہ کی، تم آرام دیتا ہے سب اللہ، سب کچھ اللہ، زمین اس کی، آسمان اس کا، اور اس کے بعد عبادت تم کر رہے ہو بت کی۔ ہمارے پاس وہ دلیل آ چکی کہ سب کا پروردگار تمہارا پالن پوشن بھی اللہ ہی کر رہا، اور تم عبادت کر رہے ہو اس کی، اس لیے ہم کو روک دیا ہے بتوں کی پوجا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ دلیل ہمارے پاس آ گئی۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا
وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب یہاں انسانی زندگی کیسے پیدا ہو رہی ہے وہ پے در پے جو ہے وہ بیان یہاں کیا جا رہا ہے۔ وہ الذی، وہ جس نے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پہلا انسان جو بنایا وہ مٹی سے بنایا، آدم علیہ السلام۔ اب تو کوئی مٹی سے پیدا نہیں ہوتا ہے، تو ان کے وقت میں وہ پیدا کیے گئے مٹی سے، اسی لیے تھوڑا مٹی لکھا ہوا ہے کہ تم کو پیدا کیا مٹی سے، مانے بابا آدم۔ جتنا ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، چاہے جس دھرم کا بھی آدمی ہے، سب کا فور فادرس جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، انہی سے سب پیدا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام، حوا، ان دونوں سے ہی ساری دنیا میں آبادی پھیلی۔ سب مذہب الگ الگ ہو گیا، دین بنا لیا لوگوں نے، الگ الگ پیغمبر آئے، الگ الگ وقت گزر گیا۔ اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانے گا وہی پیغمبر کو مان رہا ہے، ان کا یہ انکار کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ تو یہاں ہو رہا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا کیسے؟ مٹی سے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ تو خود بنا ہوا ہے، وہ پیدا کر سکتا ہے کیا؟ مٹی سے کسی انسان کو بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا، لیکن یہ عبادت ہو رہی ہے اس کی۔ ثم من نطفۃ، اس کے بعد نطفے سے، مانے مرد عورت کی میل سے انسان کے نطفہ ہوتا ہے، منی ہوتی ہے، اس سے اس کا پورا ریپروڈکٹیو سسٹم یہاں بیان کیا گیا کہ کس طرح سے زائگوٹ بنتا ہے، پھر کس طرح سے اس میں سیل کا ڈویژن ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوا ہے کہ پہلے نطفے سے ہم نے پیدا کیا، ثم من علق، پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑا بنا، اور ثم یخرجکم، ماں کے پیٹ سے بچہ کی شکل میں نکالا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بچہ کی شکل میں آیا، پھر تمہیں باقی رکھا تاکہ تم جوان ہو جاؤ، پھر اور رکھا کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ تو جب بچہ، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، یہ الگ الگ اسٹیج ہے، اور اس میں آگے لکھا کہ کسی کو ہم بچپنے میں موت دے دیتے ہیں، کسی کو جوانی میں دیتے ہیں۔ وقت متعین ہے کہ کون کتنا زندہ رہے گا، ہر آدمی کا وقت کہ کون مرے گا یہ متعین ہے، اس کے پیدا ہونے سے ہی پہلے لکھا ہوا ہے وہ کون مرے گا اور زندہ ہوگا کہاں۔ یہ ہے اس کی وَلَكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ سمجھو، تم سمجھو اس کو۔ اب انسان کی پیدائش کی پوری ہسٹری یہاں لا کے رکھ دی گئی۔ کیا بت بنا دے گا کیا اس طرح سے کسی انسان کو بنا سکتا ہے؟ یا وہ جانتا ہے یہ کون آدمی کب مرے گا، کیا مرے گا؟ کوئی آدمی جانتا ہے یہ کہہ دے کہ وہ تم فلانے دن مر جاؤ؟ یہ اللہ کی چیز ہے، اللہ جانتا ہے کہ کب انسان مرے گا، کب کیا ہوگا۔ تو ایک طرف وہ بت ہے جو کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اس کو ماننا چاہیے اللہ کو، تو وہ مان رہا ہے بت کو۔ هو الذی یحیی ویمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے۔ کوئی آدمی کسی کو مار نہیں سکتا، موت آئے گی جب لکھا ہوا ہوگا تب۔ بہانہ ہے، کسی بہانے سے آدمی مرے گا، لیکن وہ سارا موت اور زندگی کا مالک جو ہے اللہ ہے، کہ کون پیدا ہوگا کون مرے گا وہ سب اللہ کے اختیار میں، کسی بت کے یا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور کتنے دن زندہ رہے گا، کون کب مرے گا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، اور اس کا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں۔ اور اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز بنانے میں کوئی دقت نہیں ہے،
صرف اتنا بولنا ہے اللہ کو، کن فیکون، ہو جا، بس ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے کہ پہاڑ بن جاؤ تو بن جاؤ، بولنا ہے، یہی ہے اللہ کا۔ تو یہ اتنی ساری خوبیاں اللہ کی گنا دیا توحید کی، توحید کو مانے کہ اللہ ہی کو مانو، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی جو ہے ہر چیز کو مانے روزی کا پروردگار وہی ہے، رب بھی وہی ہے، پوری سنسار کا سب کچھ کا۔ تو عبادت بھی اسی کی جو ہونی چاہیے، اسی کی زمین ہے، اسی کا آسمان ہے، اسی کا سب کچھ ہے۔ تو کھانا پینا سب یہاں، سونا یہاں، رہنا یہاں، اور عبادت کرو تم بت کی، اللہ کو مانو ہی نہیں۔ تو یہ آخری آیت بھی اس کا معنی سمجھا دیا گیا۔ اب آپ لوگوں کو کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیے۔ ایک اہم سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ مذہب اسلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا، اس سے پہلے تو مذہب اسلام نہیں تھا، تو کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے وہ اسلام کو قبول کیے نہیں؟ توحید اس دور میں جو رہے ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ سب توحید کہیں نہیں، جو پیغمبر کے زمانے میں تھا، جس نے پیغمبر پر عمل کیا، پیغمبر نے حکم دیا اللہ کا، اس پر جس نے عمل کیا پیغمبر کے ساتھ، وہ سب جنتی۔ اور جو پیغمبر کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، وہ سب جہنم میں، سب جہنم میں۔ یہ ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہے، خاتم النبیین ہے، سارے نبیوں کو ختم کرنے والے۔ اور جب یہی نبی ہے تو اس نبی کو ماننا ہوگا جو اللہ کا نبی ہے، تو اللہ کا جو حکم آتا ہے وہ قرآن کی شکل میں آیا، تو جو سب کچھ مانے، سب نبی کو مانے اور رسول اللہ کو نہیں مانے تو وہ کافر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ ہماری اقتدا کریں گے، اور پھر آئیں گے، جب پیدا ہوں گے تو پھر وہ اسلام قبول کریں گے اور رسول اللہ کو مانیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے حکومت رسول اللہ کی جو شریعت ہے وہی ہوگی۔ سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام اور سب سے بہتر راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے۔ اب سوال ہوگا کہ وہ لوگ بھی تو اچھا کام کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ ہر اچھے کام کا بدلہ اللہ کے ہاں انصاف ہے، ہر اچھے کام کا بدلہ اس کو ملے گا، لیکن اس کو جنت نہیں ملے گا۔ اس کو جو بھی فائدہ ہوگا وہ دنیا میں اس کو ہو جائے، یا بہت اچھا کام کرتے آیا تھرو آؤٹ تو ہو سکتا ہے کہ عذاب میں کچھ تخفیف ہو، لیکن عذاب جہنم میں جانا ہی ہے۔ کافر و مشرک کو جہنم میں جانا ہی ہے۔ اور جو اللہ کے رسول کو نہیں مانے گا، اللہ کو نہیں مانے گا، قرآن کو نہیں مانے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں کوئی لائی لپٹ نہیں۔ اور کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ چلیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، آپ کے فضل و کرم سے اور آپ کی توفیق سے ہم سب لوگوں نے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں قرآن کو سنا اور اس کا ترجمہ و تفسیر اس کو بھی سنا۔ اے اللہ، اگر کوئی خامی رہ گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دیا جائے اور اسے قبول کر لیا جائے ہم لوگوں کی محنت کو، اور اس کا جو ثواب ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارواح پاک کو، ان کے آل، ان کے اصحاب، ان کے ازواج، جتنے ائمہ صلحاء بزرگان دین، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ ہیں، جتنے مومن مومنات ہیں،
وہ سب کے ان کے خانوادے ان کے خانوادے سارے کو اس کا ثواب پہنچے۔ جو لوگ عذاب قبر میں ہیں یا اللہ ان کے عذاب قبر کو ختم کیا جائے، یا اللہ اپنی رحمت کا سایہ اس پہ رکھا جائے، اور جو سیئات ہے گناہ ان کو معاف کیا جائے۔ اے اللہ ہم لوگ جو ابھی زندہ حیات سے لوگ ہیں، جو پریشانیوں میں اگر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو خاتمہ کر۔ اے اللہ سب کو توفیق دے۔ کوشش نماز کی ہوگی سب سے پہلے کہ سب نمازی بنے۔ اے اللہ سب کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ سب وقت پر نماز پڑھا کریں۔ اے اللہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے، اے اللہ قرآن کی توفیق دے، اس کی سمجھ دے، اور اس کے مطابق پڑھنے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور جن لوگوں نے قرآن نہیں سیکھا ہے، اللہ ہر گھر میں قرآن کی توفیق دے کہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں، اور گانے کی آواز نہ آ جائے، مسلمان کے گھر سے قرآن کی آواز آئے۔ اے اللہ قرآن کی آواز آئے۔ اے اللہ سب کچھ تو ہے، لیکن حلال روزی عطا فرما۔ حرام روزی کرنے سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ اپنا فضل و کرم سے حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ جھوٹ، غیبت، بے ایمانی، سچ بولنے کی توفیق دے۔ جھوٹ، غیبت، بے ایمانی، دھوکہ دری، نفرت، غیبت سب سے بچا، پورے سیئات سے، برائیوں سے بچا، اور بھلائی کی طرف راستہ دے، ہدایت دے کہ بھلائی کی طرف کا کام کرے، نیکی کا کام کرے، کسی کے بھی چغلی، غیبت یہ سب میں نہ رہے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہر جگہ آسانی فرما دے۔ پریشانی جو بھی پریشانی میں ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آسانی فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو اچھا کر دے۔ اے اللہ نور اعظم صاحب بیمار ہیں بہت، اللہ ان کو اپنے صحت کاملہ عطا کر، ان کو صحت کاملہ عطا کر۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا کر۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حق لا إله إلا اللہ۔